مسلما أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا صدق اللہ العظیم۔ برادران محترم، سامعین گرامی قدر، آج کے اس دور میں ہر انسان دنیاوی اور اخروی اعتبار سے یہ چاہتا ہے وہ کامیاب ہو جائے، یہ چاہتا ہے کہ وہ کامیاب ہو۔ تو سعادت والی زندگی اور کامیاب والی زندگی گزارنے کے لیے سب سے اہم اصول یہ ہے المداومۃ علی الفرائض، فرائض کی مداومت اور ہمیشگی اختیار کرنا۔ یہ ہماری دنیا کی لذت اور آخرت کی کامیابی ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی زندگی میں جو سب سے زیادہ اہم اور واضح ترین جو پہلو ہمیں ملتا ہے وہ یہی ہے فرائض کی پابندی کرنا۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب اپنے گورنروں کو اکٹھا کرتے تو آپ سے پہلی بات ارشاد فرماتے ان اہم امورکم عندی الصلاۃ، کہ تمہاری ذمہ داریوں میں جو سب سے اہم اور مہم کام ہے جس کا میں تم سے مطالبہ کرتا ہوں وہ نماز ہے۔ جس نے اپنی نماز کی حفاظت کی، اپنی نماز کو وقت پر ادا کیا اور اپنی عبادت کو خوبصورت بنایا، اس نے صرف نماز ہی کی حفاظت نہیں کی ہے بلکہ پورے دین کی اس نے حفاظت کی ہے۔ اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی فرمایا کرتے تھے من ہانت علیہ الصلاۃ کانت علی اللہ اہون، کہ جس شخص کے نزدیک نماز کی کوئی اہمیت نہ ہو، کوئی وقعت نہ ہو، اللہ پاک کے یہاں ایسے آدمی کی نہ کوئی وقعت ہوتی ہے نہ کوئی حیثیت ہوتی ہے، اور نہ ہی ایسے آدمی کی نماز کی کوئی اہمیت ہوتی ہے، نہ کوئی حیثیت ہوتی ہے اور نہ کوئی وقعت ہوتی ہے۔ اس لیے نمازوں کی پابندی اور نمازوں پر مداومت اور مواظبت اختیار کرو۔ سفیان ابن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ عبادت دو قسم کی ہے، ایک عبادت کو عبادت سمجھ کر کرنا، جو بندہ عبادت کو عبادت سمجھ کر کرتا ہے اس کا رنگ، اس کا نور اس کے چہرے پر ظاہر ہوتا ہے، اور نتیجہ اللہ پاک اس کو زندگی کے اندر سکون عطا کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے اریحنا یا بلال، بلال اذان کہو، اقامت کہو، مجھے سکون دو۔ وجعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، اللہ پاک نے نماز کو میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنایا ہے، اللہ پاک نے میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی ہے۔ اریحنا یا بلال، بلال مجھے سکون دو، اطمینان دو، راحت دو، اذان پڑھیے، اقامت پڑھیے۔ اور ایک عبادت ہوتی ہے روٹین عبادت۔ روٹین عبادت کیسی ہوتی ہے؟ مسجد میں آتے ہیں، اللہ اکبر کہہ کر کے نیت باندھی اور سلام پھیر دیا، یہ معلوم نہیں ہے اللہ سے ہم نے کیا مطالبہ کیا ہے، اللہ سے ہم نے کیا مانگا ہے، اللہ سے ہم کیا مانگ رہے ہیں، کیا پڑھ رہے ہیں، کچھ پتہ نہیں ہے۔ کچھ واقعات، کچھ قصے عبرت کا نشان ہوتے ہیں۔ امام نے عصر کی نماز پڑھائی اور 3 رکعت پر سلام پھیر دیا، پہلی صف نہیں بولی، دوسری نہیں بولی، تیسری نہیں بولی، اب پیچھے سے ایک بندہ کھڑا ہوا کہ جی رکعت صرف 3 ہوئی ہیں۔ سب حیران ہو گئے، آپ کو کیسے معلوم ہوا کہ 3 ہوئی ہیں؟ پہلی صف والے نہیں بولے، دوسری والے نہیں بولے، تیسری صف والے نہیں بولے، آپ کو کیسے معلوم ہوا کہ رکعت 3 ہوئی ہیں؟ وہ صاحب فرماتے ہیں کہ میں ہر روز عصر کی نماز میں اپنی 4 دکانوں کا حساب کرتا ہوں، آج میری ایک دکان حساب سے رہ گئی ہے، مجھے معلوم ہوا کہ رکعت صرف 3 ہوئی ہے۔ اس اللہ کے بندے کو یہ فکر غم نہیں ہے کہ 4 رکعت نہیں ہوئی، بلکہ اسے یہ فکر ہے کہ اس کی چوتھی دکان کا حساب نہیں لگا، وہ تو کسی اور ہی زاویے میں زندگی گزار رہا ہے۔
یہ عبادت ہوتی ہے، عبادت روٹین، پتہ ہی نہیں ہے۔ یہ عبادت روٹین ہوتی ہے۔ اور سفیان ابن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ یہ بھی کہا کرتے تھے کہ جو عبادت کو عبادت کے طریقے پر، نماز کو نماز کے طریقے پر ادا نہیں کرتا، اس نے عبادت کا، نماز کا حق ادا نہیں کیا۔ وَمِن تَوْقِيرِ الصَّلَاةِ أَن تَأْتِيَهَا قَبْلَ الْإِقَامَةِ، نماز کی توقیر اور احترام تو یہ ہے کہ اقامت سے پہلے آؤ۔ صحابی اپنے بیٹے سے فرماتے ہیں ادرکت الصلاة معنا، آپ نے ہمارے ساتھ نماز پڑھی؟ قال نعم، جی ہاں پڑھی۔ صحابی فرماتے ہیں ادرکت التکبیرۃ الاولی، آپ نے تکبیر اولا پایا؟ قال لا، بیٹے فرماتے ہیں کہ نہیں، تکبیر اولا میں نے نہیں پایا۔ اب آگے دیکھیے صحابی کیا فرماتے ہیں۔ صحابی فرماتے ہیں لما فاتک خیر، لما فاتک منہا خیر من 100 ناقہ کلہا سود العیون، اگر آپ تکبیر اولا کو پا لیتے، تکبیر اولا کے ساتھ نماز پڑھ لیتے، تو یہ تمہارے لیے 100 اونٹنیوں کہ جو سیاہ آنکھوں والی ہے اس سے بہتر تھا۔ آپ اس کو ایسے سمجھیے کہ اگر کسی کو 100 کار دے دی جائیں تو کیا اس کو رات میں نیند آئے گی؟ نہیں آئے گی۔ صحابی کا موقف تھا کہ اگر تم تکبیر اولا کو پا لیتے، ان بیش بہا قیمتی اونٹنیوں سے بہتر تھا کہ تم تکبیر اولا کے ساتھ نماز پڑھتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من صلی العشاء فی جماعت کان کقیام نصف لیلہ ومن صلی العشاء والفجر فی جماعت کان کقیام لیلہ، جو شخص عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کر لے، اللہ پاک آدھی رات تک تہجد پڑھنے کا ثواب اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیتے ہیں۔ اور جو بندہ فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کر لے تو اس کو تہجد کا ثواب بھی مل جاتا ہے۔ وَمَنْ صَلَّى الْفَجْرَ فِي جَمَاعَةٍ فَهُوَ فِي ذِمَّةِ اللَّهِ تَعَالَى فَلَا تُخْفِرُوا ذِمَّةَ اللَّهِ، جو شخص فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کر لیتا ہے وہ اللہ کی ضمان میں ہوتا ہے، لہٰذا لوگوں اللہ کی ضمان کو اپنے ہاتھوں سے مت توڑو، یعنی جماعت کے ساتھ نماز ادا کیا۔ وَمَنْ صَلَّى الْفَجْرَ فِي جَمَاعَةٍ ثُمَّ قَعَدَ يَذْكُرُ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ ثُمَّ صَلَّى رَكَعَتَيْنِ كَانَتْ لَهُ كَأَجْرِ حَجَّةٍ وَعُمْرَةٍ تَامَّةٍ تَامَّةٍ، اس شخص نے فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کی، اس کے بعد اللہ کے ذکر میں مشغول ہوا اور آفتاب طلوع ہو گیا، اس کے بعد 2 رکعت نماز ادا کر لی، اللہ تبارک و تعالی ایسے شخص کو مکمل حج اور عمرے کا ثواب عطا کرتے ہیں۔ یہ آسانیاں ہیں۔ من صلی للہ 40 یوما یدرک التکبیرۃ الاولی کتبت له براءتان، براءۃ من النار و براءۃ من النفاق، جو بندہ 40 دن تکبیر اولا کے ساتھ نماز ادا کر لے، اللہ پاک اسے 2 انعام دیتے ہیں۔ پہلا انعام کہ جب تک مرے گا منافق نہیں ہوگا، دوسرا انعام مرے گا تو سیدھا جنت میں جائے گا۔ یہ آسانیاں ہیں۔ اس لیے مسلمانوں نماز کی پابندی کرو، نماز کو جماعت کے ساتھ ادا کرنے کی ہر ممکن کوشش کرو، نماز سے پیچھے مت ہٹو۔ یہ نماز کے فائدے ہیں مسلمان، نماز کی اہمیت اور نماز کی فضیلت ہے۔ اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ پابندی کے ساتھ، مشغولی چاہے کتنی بھی ہو، پریشانی چاہے کتنی بھی ہو، وقت پر اور پابندی کے ساتھ 5 وقت کی نمازوں کو ہر مسلمان بالغ عاقل مرد ہو یا عورت سب کو ادا کرنا، یہ فرض ہے۔ اس لیے دعا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ پاک ہم سب کو
نماز کو اپنی اوقات پر پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین و آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔